اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک ہی وقت میں انسان کے پھیپھڑوں اور اس کے دل کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا سانس تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ وہ پیدل چل کے کسی مقام پہ جا سکے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سانس فوراً پھول جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک جگہ پہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے اور وہاں سے حرکت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں حرکت کروں گا تو میرا سانس میرا ساتھ نہیں دے گا۔ احادیث میں اس بیماری کا ایک علاج بیان ہوا ہے، اور وہ ہے اونٹ کے پیشاب کو استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس طرح سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اونٹ کے پیشاب اور اس کے دودھ سے استفادہ کرو۔ جب ان لوگوں نے یہ عمل کیا تو ان کی یہ بیماری درست ہو گئی۔ ممکن ہے یہاں پہ بعض لوگ کہیں کہ یہ کس قسم کا علاج ہے کہ اونٹ کے پیشاب سے کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان اونٹ کا پیشاب کیوں پیے گا؟ تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شریعت میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں عام حالات میں ممنوع ہوتی ہیں، یا شریعت نے ان پر کراہت کا حکم لگایا ہے، ان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جب مسئلہ آ جائے ضرورت کا اور انسان کو اس کے علاج کی ضرورت پڑ جائے اور اس کا استعمال کرنا نہایت ہی ضروری امر ہو تاکہ وہ اپنی بیماری کو دور کرے یا کسی انسان کی جان بچائے، تو شریعت ان چیزوں کو وقتی طور پہ فقط اس شخص کے لیے حلال قرار دے دیتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اسی باب سے ہے کہ عام حالات میں تو یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن بیماری کے لیے اور بطور شفا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیا جائے گا تاکہ انسان اس بیماری سے محفوظ ہو جائے۔ دمہ کی بیماری کا دوسرا علاج ہے پرہیز کرنا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ جس شخص کو دمہ کی بیماری ہو اسے چاہیے کہ وہ انڈوں کا استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ دمہ کی بیماری کو بڑھانے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس بیماری کو روکنا ہے تو انڈوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ دعا ہے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔